اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 91۔ آیت نمبر 91 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ اس کے علاوہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق یعنی کنفرمیشن کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہتے تھے اگر تم واقعی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قرآن پر ایمان لے کر آؤ، اب جو نازل ہوئی قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سو کتاب قرآن پر ایمان لے کر آؤ، تو یہودیاں بولتے تھے کہ نہیں، ہم اس پہ ایمان لے کر آتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے جو ہمارے پاس نازل ہوئی، تورات پہ ایمان رکھتے ہیں ہم بول کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ آپ ان سے دریافت فرمائیں، اگر یہ واقعی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے تو یہ کیوں انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے بول کے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کی کھلی نشانیاں خود موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، تو پھر تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اور تم حقیقت میں ہو ہی ظالم جفاکار کے معنی انفیتفل۔ آیت نمبر 93 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا اور کہا ہماری دی ہوئی چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو اور ہمارا حکم مانو، اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت رچا دی گئی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں بتا دے یہ بات بہت بری ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے۔ نام نہاد ایمان یعنی خود کا بنایا ہوا ایمان، خود بنا لیے سو ایمان، جیسا یہودیاں خود کا ایمان بنا لیے تھے ان لوگ۔ تو جو کچھ بھی تمہارا نام نہاد ایمان تم کو بتا رہا ہے، حکم کر رہا ہے، وہ سب برے باتیں ہیں بول کے اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ آیت نمبر 94 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک تمہارا گھر ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو۔ یہودیاں یہ دعوے کرتے تھے، یہ بولتے رہتے تھے کہ آخرت کے دن اللہ کے نزدیک ہمارا گھر رہیں گا بول کے۔ تو اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر واقع میں آخرت کے دن اللہ کے نزدیک تمہارا گھر ہے تم موت کے لیے جو سو دعا کرتے رہو، موت کی آرزو رکھو کہ تمہیں جلد موت آ جائے بول کے۔ اگر تم جو الزام لگا رہے اللہ تعالیٰ پر یہ الزام سچ ہے تو۔ آیت نمبر 95 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ہاتھ کفر میں رنگے ہوئے ہیں، اور اللہ کو ان ظالموں کی تمام باتیں خوب معلوم ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو عمر درازی کی آرزو کرنے کی حرص کرنے والے پائیں گے، یعنی جتنے بھی یہودیاں تھے ان لوگوں کا مطلب ان لوگوں کو یہ رہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جینے کا مطلب ان لوگوں کی لائف سپین جو ہے وہ زیادہ رہنا بول کے، اس کی ان لوگوں کو آرزو رہتی تھی کہ زیادہ عمر رہنا ہماری بول کے۔ یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کی عمر 1000 سال ہو، اگر انہیں اتنی بھی عمر مل جائے تو بھی یہ اس عذاب سے بچنے والے نہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اس سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے قرآن، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں
رسولوں کا جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روشن آیتیں اور نشانیاں اتاری ہے، اور نافرمانوں کے علاوہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 100 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو ان میں سے ایک گروہ یعنی گروپ نے اسے توڑ دیا، بلکہ ان میں سے کچھ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ آیت نمبر 101 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک رسول پہنچے جو کنفرم کرتے یعنی تصدیق کرتے، تصدیق کے معنی کنفرم کرتے ہیں ان کی کتاب توریت کی، تو اہل کتاب ہی میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر کے پسے پشت ڈال دیا، یعنی پیچھے ڈال دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ کہ ان کو اس کا جیسے کہ ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خبر تھی۔ تورات میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی خبر تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں۔ آیت نمبر 102 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان لوگوں نے ایسی چیز یعنی جادو کا اتباع کیا جس کا تذکرہ سلیمان علیہ السلام کے حد حکومت میں بہت سے شیاطین یعنی خبیث جن کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اس جادو کو نہیں مانتے تھے، البتہ یہی شیطان کفر کرتے تھے اور عام آدمیوں کو بھی یہ جادو سکھایا کرتے تھے، اور ان سحر کو بھی سکھایا کرتے تھے، سحر یعنی جادو، اس سحر کو بھی جادو کو بھی سکھایا کرتے تھے جو شہر بابیل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، اور دونوں فرشتے یہ جادو کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، اور یہ کہہ دیتے تھے کہ ہمارا وجود ہی ایک امتحان ہے، تو تم کافر نہ بن جانا۔ جب بھی کوئی جاتے تھے فرشتوں کے پاس، ہاروت اور ماروت کے پاس، جب بھی لوگ جاتے تھے جادو سیکھنے کے لیے، تو وہ لوگ بول دیتے تھے کہ ہمارا جو وجود ہے وہ ایک امتحان ہے، تم مت سیکھو، بچ جاؤ، کافر ہونے سے بچ جاؤ، تم کافر مت بن جاؤ، بلکہ بولتے تھے کافر نہ بن جانا۔ سو لوگ ان دونوں سے یہ جادو سیکھ لیا کرتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں فرق پیدا کرنے کا جادو تھا، وہ کر دے، اور یہ جادو اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے کوئی جادو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہود بھی جانتے ہیں کہ جو بھی شخص اس جادو کا اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو بھی جادو سیکھتے یا جادو کرتے ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا، اور بے شک یہ بری چیز ہے کہ اس جادو کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، کاش یہ اپنی عقلوں سے جان جاتے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور متقی یعنی تقوی والے بن جاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب ملتا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو۔ پہلے کے ٹائم پہ آقا کو لوگ رائنا بول کے ایسا آواز دیتے تھے، جیسا کہ ہم کیجولی جیسا بولتے دیکھو ادھر دیکھو بول کے ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا ادھر دیکھو بول کے مت بلایا کرو، بلکہ انظرنا کہا کرو۔ انظرنا کے معنی ہیں ہماری طرف نظر کرم کریے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ رائنا سا دیکھو بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلانا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ انظرنا کہو کہ ہماری طرف بھی نظر کرم کریے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 105 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نہ ہی اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرک یہ پسند کرتے ہیں کہ تم پر
اللہ کی طرف سے بھلائی آئے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ ہے ہی بڑے فضل والا۔ آیت نمبر 106 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس آیت کو ہم منسوخ یعنی کینسل کر دیتے ہیں، پھر اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ جب کبھی اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل کروانے سے پہلے، بھیجنے سے پہلے کینسل کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ویسی ایک سیم آیت یا اس سے بہتر آیت کو بھیجتے تھے۔ پھر آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار اور دوست نہیں۔ آیت نمبر 108 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تھا، جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تم کو کفر کی طرف موڑ دیں تاکہ تم انہیں معاف کر دو۔ جب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان لے کے آنے کے بعد وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان سے موڑ دیں، تم اسے معاف کرو چھوڑو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے۔ ان کو معاف کر دو، جب وہ لوگ ایسی کوشش کرتے تو ان کو معاف کر دو، چھوڑ دو ان کو، تب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم کرو گے سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وصدق اللہ العظیم وصدق مولانا رسولہ الکریم۔